السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب صفائی ہوتی ہے نا تو بہت ساری صفائی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ چائنا نے پاکستان کو ریسکیو کیا 2021 میں، اور میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این انہوں نے قربانی دی، اپنی سیاست کی قربانی دے دی، لیکن پاکستان کو ریسکیو کر لیا۔ بعد ازاں جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پی ایم ایل این کا الیکشن ہی چوری کر کے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا، اور ابھی تک وہ جو اذہان کے اوپر قابو کرنے والا معاملہ تھا نا، وہ چل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا توڑ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک شخص جس نے پاکستان کی واٹ لگا کے رکھ دی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، یعنی کہ گیس اور پیٹرول کے لیے لائنیں لگ گئیں، پیٹرول شارٹ کر دیا گیا، بلیک میں مل رہا ہے، میلوں لمبی لائنیں سی این جی پر لگی ہوئی ہیں، یہ سارے حالات ہم نے دیکھے۔ اور وہی شخص جناب وہ جیل اپنا پارلیمنٹ سے نکلتا ہے اور روڈوں پہ چڑھ جاتا ہے، اس کو مکمل فیسلیٹیشن ملتی ہے، میڈیا اس کے ساتھ ہوتا ہے، عدالتیں اس کی بات سن رہی ہوتی ہیں، اس کو زیرو سے ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور وہ آج بھی ہیرو ہے۔ اس نے کیا کیا کارکردگی ہے، لوگ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی بہن اس کے اوپر قربان، یہ صورتحال ہے۔ عزتیں تو بڑی دور کی بات رہی۔ اچھا، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور صورتحال ہوتی ہے کہ جو قربانی دیتے ہیں ان کو پھر دوبارہ ڈاچ ملتی ہے، یعنی کہ 8 فروری 2024 میں جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ڈاچ ملتی ہے، جیتی ہوئی سیٹیں ہرا دی جاتی ہیں، ہاری ہوئی پھر جتا دی جاتی ہیں، پھر احسان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو مین پارٹی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جو دل کرتے ہو کرتا کر لو، ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہاں پر پھر منت ترلا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک ہائیبریڈ پروگرام آ جاتا ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ ہائیبریڈ پرو پلس جو ان سے نا وہ آ جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا شوق چڑھا ہوا تھا، وہ اپنی وزارت عظمیٰ سیکیور رکھتے ہیں، لیکن بعد کی ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ میرے جیسا بندہ بھی جو ایک منٹ کے لیے نہیں چپ کیا تنقید کرتے ہوئے، وہ بھی جو اندر اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یار واقعی میں شہباز شریف صاحب نے کچھ کر کے دکھایا۔ تو ان کے پاس ایک ٹیکنیک تھی جو کہ جس سے وہ بیوروکریسی کو قابو کرتے تھے، اسی کی پرو پلس جو ان سی تھی نا، وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ لگائی اور وہ کامیاب ہو گئی، ابھی تک تو کامیاب ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتہ۔ اچھا، اب پیچھے جو ہے نا چائنا، وہ گارنٹر ہے، تو وہ بڑے دھیمے اور طریقے سے چلتے ہیں۔ امریکہ کی جرت نہیں ہے کہ کسی معاملے کے اندر نا باتیں تو جو مرضی کر لے، عملاً جو انسان چائنا کے کسی مفاد کو نقصان پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے، جیسے امریکہ ایک وقت تھا نا، وہ کہتا تھا یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے بات، اور دنیا کا قانون وہ گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں چائنا کے جو اپنے مفادات ہیں نا، وہی اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ اعلان بھی نہیں کرتا، وہ صرف اپنے معاملات کو درست کرتا ہے، طریقے سے چلتا ہے۔ کرپشن بالکل، یعنی کہ ہوتی تو ہے، لیکن اگر پکڑی جاتی ہے تو بس پھر موت ہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں اس کے بالکل الٹ ہے۔ اچھا، اب آپ کو انٹرسٹنگ بات آتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی یہ جو صورتحال تھی نا، اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے معاملات طے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی آ جاؤ۔ بعد ازاں معذرت جی، اگر ٹھنڈی ہو گئی نا تو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بعد ازاں جو بھی ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب اپنی مرضی سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی 6 مہینے وہ اندر ہی رہیں گے، کیونکہ جو مزید اب گند شروع ہوا ہے نا، وہ گند بڑا زبردست ہے۔ دیکھیں، مراد سعید سمیت جو غائب ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی کے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نکالوانا چاہے نا، دیر نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے طریقہ کار کے ساتھ چل رہی تھی، اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان یہ گند آپ کا ڈالا ہوا ہے، آپ نکالو گے، ہمارے حساب سے یہ ہے کہ آپ اپنے بھی نکالو اور یہ بھی نکالو تو زیادہ بہتری ہوگی، اور درست طریقہ بھی یہی ہے۔ جس نے مالی فائدے اٹھائے نا، وہ وردی میں تھا یا نہیں تھا، اس کو سزائیں ملنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سزائیں نہیں ملنی چاہیے، بس آگے بہتر ہو جائے۔ تو اس طرح سے کچھ بہتری ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ اپنا تبصرہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ اب جیسے یہ فلک جاوید جو انسی ہے نا، جو یہ پکڑی گئی ہے، تو
وہ جو نکلی ہے اسلام آباد سے نکلی ہے، اور کہانی چل رہی تھی کہ یہ لندن میں ہے، اور وہ باتیں بھی کرتی تھی کہ مطلب لندن میں اپنے آپ کو شو بھی کرتی تھی، پھر وہ پشاور میں شو، تو یعنی کہ ہوتے ہواتے یہ پھڑی گئی۔ اچھا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اندر سے کسی نے مخبری کی، یہ کیا وہ کیا، ساری باتیں جو ہے نا ایجنسیوں کے علم میں ہوتی ہیں، بہت ساری مطلب کہہ لیں، لیکن کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ان کے علم میں ہوتی ہیں، وہ ایک اپنے طریقہ کار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جیسے ہی ایسا ہوا کہ دیکھا کہ اب وقت آ گیا تو اس کو نکال کے باہر کر دیا۔ اب میرا جو گمان ہے، جو خیال ہے، جو سنبن ہے، وہ مراد سعید بھی آئے گا، مراد سعید بھی آئے گا، اور کچھ اور ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل پس پردہ ہیں، اتنے غیر معروف ہیں لیکن ایکٹیو بہت ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ وہ شاید کہ مطلب لسٹوں میں ہوں گے تو صحیح، لیکن وہ اتنے معروف نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے نا پکڑے جائیں گے، لیکن وہ پاورفل بہت ہے لوگ، تو پی ٹی آئی کے کو چلانے کے حساب سے وہ مین میسج لے کے تو پھر وہ آگے کنوے کرتے ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ پلس آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے ٹی ٹی پی کی فنڈنگ بند ہوئی ہے تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، جیسے بی ایل اے کی فنڈنگ کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کی ایجنسیوں نے قابو پایا ہے کہ ان کو فنڈنگز نہ مل سکے، اس سے بہت بے چینی ہے۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بھی جو فنڈنگز مل رہی تھی نا، اس کے اندر بھی بڑا مسئلہ بنا۔ اب یہ جو امریکہ اور برطانیہ جو لوگ نکل گئے ہیں اور جو اپنے ولاگز اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں، کچھ ٹائم میں یہ یا تو بالکل خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اب پہلے جو ڈیلی ولاگ کر رہے ہیں وہ پھر ایک ہفتے میں آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہو جائیں گے، اور ادروائز جو ہے نا ان کا علاج ہوگا، بڑا زبردست قسم کا علاج ہوگا، اور یہ بڑے مسائل کا شکار ہوں گے، اور جہاں پہ ہیں وہیں پہ اسی کے قانون کے حساب سے مسائل کا شکار ہوں گے، بہت بھیانک طریقے سے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کو ابھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو گند ہے نا، اب یہ صاف ہونا شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کرے بہتری کا معاملہ ہو۔ تو جو بھی بات تھی میں نے آپ کے سامنے کر دی، اللہ خیر کرے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔